طور پر سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بھی صبر میں شمار ہے۔ اگر آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار انتقال کر جاتے ہیں اور آپ اس وقت صبر کرتے ہیں تو یہ بھی صبر میں شمار ہے اور اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ قرآن کریم میں ہے نا والصابرین والصابرات، کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بہت ہی بہترین اجر ہے، مغفرت کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن صبر جو ہے وہ بہت وسیع مفہوم ہے، لفظ اس کے کئی ہیں اور معنی بھی کئی ہیں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی انتقال کر گئے اس وقت صبر کرنا اس پر ہمیں ثواب ملے گا، یا بیماری کسی کو آ گئی ہم اس پر صبر کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ صبر کے جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، پھیلے ہوئے۔ حضرات علماء کرام نے کتاب میں لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں، صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی الطاعت، اور نمبر 2 صبر علی المعصیت، نمبر 3 صبر علی المصیبت۔ صبر علی الطاعت کیا ہے؟ یعنی نیک کاموں پر اپنے نفس کو جمانا، نیک کاموں پر اپنے نفس کو آمادہ کرنا، کیونکہ جو نفس ہے وہ نیکی کے طرف بہت کم جاتا ہے۔ نفس جو ہمارا ہے وہ نیکی کے طرف بہت کم جاتا ہے، برائی کے طرف زیادہ جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کو اچھائی کے طرف، نیکیوں کے طرف آمادہ کرنا، اور اسی طریقے سے نفس پر جو بوجھ اور تکلیف ہو نیکیاں کرنے پر، اس تکلیف پر اور اس بوجھ پر آپ کو برداشت کرنا۔ مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے، صبح کے وقت فجر کی اذان ہوئی، اب اس وقت سردی کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، خوب ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ اس وقت اپنے نفس کو آمادہ کرنا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم ہو گیا ہے، اب اس وقت گرم گرم بسترے کو چھوڑ کر جانا، وضو بنانا اور وضو بنا کر مسجد کی طرف آنا، تو یہ اپنے نفس کو نیکیوں کی طرف آپ آمادہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت آپ کو یہ بھی من کر رہا ہوگا کہ بھائی یہ اتنی ٹھنڈی ہے، اتنی ٹھنڈی میں اس لحاف کو ہٹانا، کمبل کو ہٹا کر اور اس کے بعد وضو بنا کر، یا پھر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا غسل کر کے اور اس کے بعد پھر مسجد جانا، یہ تو بہت ہی مجاہدہ والا کام، یہ تکلیف والا کام ہے۔ لیکن جو بندہ نیک ہوتا ہے اور جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ نہیں فجر کی نماز قائم کرنی ہے، فجر کی فضیلت ہے، تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ گرم بسترے کو نہیں دیکھے گا، وہ گرم بسترے کو نہیں دیکھے گا، وہ ٹھنڈ کے موسم کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ برف باری ہو رہی ہے، بلکہ وہ اٹھے گا اور یہ سمجھے گا کہ نہیں نماز ہمیں پڑھنی ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب وہ اقیم الصلاۃ والی آیت کو فوراً غور کرے گا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے وہ اٹھے گا اور مسجد آ جائے گا۔ تو اپنے نفس کو نیکیوں کی طرف آمادہ کرنا، اور اس وقت جو مجاہدہ اور تکلیف ہو رہی ہو اس پر صبر کرنا، اس کو صبر علی الطاعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صبر علی الطاعت۔ اسی طریقے سے گرمی کی شدت ہو رہی ہو، خوب گرمی ہو رہی ہو، اس وقت روزہ رکھنا، پیاس کی وجہ سے حلق سوکھ رہی ہو، اور اس وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور روزہ رکھنا اور پیاس سے رک جانا، بھوک سے رک جانا اور گرمی کی شدت میں روزہ رکھنا، یہ بھی نفس علی الطاعت، یعنی اپنے نفس کو نیکیوں کی طرف
مائل کرنا، اپنے نفس کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا، گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا، گناہوں پر نفس کو کنٹرول کرنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مالدار ہے، اب مالدار کے لیے یہ کہا گیا کہ بھائی تم زکوٰۃ ادا کرو، اس وقت آپ کے نفس میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھائی اگر یہی مال میرے پاس رہ جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے، 1 سال گزر گیا ہے، اب اس مال کو زکوٰۃ دینا ہے، فوراً آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اپنے نفس کو کس کے طرف کر رہے ہیں؟ نیکیوں کے طرف کر رہے ہیں، اور جو مجاہدہ تکلیف آپ کے نفس میں آ رہا ہے اس پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کو نفس الطاعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادیاں آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، شادیاں آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، اب اس وقت بہت سارے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا حضرات ساتھی جو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کی شادی ہو رہی ہے، ایسی شادی کرو کہ دیکھنے والے دیکھیں اور اس میں گانا کا بندوبست کرو، اس میں ڈانس کیا جائے، اس میں ڈی جے بجائے جائے، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف۔ اب اس وقت وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں، اگر شادیوں میں ڈی جے کا بندوبست کروں گا اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں گے، اگر میں ناچنے والیوں کو بلاؤں گا اور بندوبست کروں گا اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں گے، میں اگر ایسا کام کرتا ہوں شادیوں میں کہ جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوگی، اب اس پر ایک طرف تو ساتھی جو ہے رفقا وہ اس کو بہکا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، گناہوں پر آمادہ نہیں کرتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ صبر علی الطاعت، کیا بولتے ہیں؟ نیکیوں پر اپنے نفس کو آمادہ کرنا۔ اب اسی طریقے سے شادیوں کا موقع ہے، اس وقت دہیج کا ڈیمانڈ کرنا۔ بہت سے حضرات آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اتنے بڑے جاب میں ہیں، آپ کی اچھی سیلری ہے، تو آپ دہیج کا ڈیمانڈ کیجئے۔ کیا کیجئے؟ دہیج کا ڈیمانڈ کیجئے، آپ مانگیے، لیکن وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر رہا ہے کہ نہیں، دہیج کا ڈیمانڈ کرنا شریعت میں نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ ہم مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالدار گھر کی لڑکیاں تو دے دیں گی دہیج، ان کے والد محترم دے دیں گے، لیکن غریب گھرانے کی بچیوں کا کیا ہوگا؟ ان کی آہ کی وجہ سے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جاوے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے وجہ سے وہ رات میں سو رہے ہوں ان کے والد محترم اور ان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو، اس لیے دہیج کا ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خوشی سے دے رہا ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، اگر کوئی خوشی سے دے رہا ہے، دن دہاڑے آج سر عام دہیج کا نمائش کر کے گاڑیوں کو جو دیا جاتا ہے یا اور جو سامان دیا جاتا ہے، اس طریقے سے مت دے میرے بھائیوں۔ کیونکہ سر عام آپ دیکھ رہے ہیں، غریب گھر کے بچیوں کی بھی نظر پڑ رہی ہے، ان کے والد محترم کی بھی نظر پڑ رہی ہے۔ کبھی آپ نے دل سے نہیں سوچا کہ ان کے دل میں کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، رات میں وہ کس طریقے سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہم مالدار ہیں، لیکن ان کے بارے میں تو آپ سوچئے جو غریب گھرانے کے لوگ ہیں۔ اگر کوئی والد محترم حیثیت والے ہیں، خوشی سے دینا چاہتے ہیں، اگرچہ ڈیمانڈ نہیں کرنے کا، دہیج کا ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے دینا چاہیے کہ اگلا کو پتہ بھی نہیں چلے۔ لیکن آج تو ہم دہیج کا نمائش کرواتے ہیں، دکھا کر دیتے ہیں، اس طریقے سے غلط بات ہے، اس طریقے سے غلط بات ہے۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، نیکیوں کی طرف آمادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ صبر علی الطاعت۔ دوسری قسم ہے صبر علی المعصیت۔ صبر علی المعصیت، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھنا، اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ شراب پی رہا تھا لیکن بعد میں وہ توبہ کیا، لیکن ہوتا کیا ہے
کہ ایک مرتبہ جو شراب کا عادی بن جاتا ہے، یعنی عادت ہو جاتی ہے، تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کو شراب پینے کے لیے شیطان آمادہ کر رہا ہے کہ بھائی تم شراب پیتا تھا، تمہارا ٹینشن دور ہو رہا تھا۔ اور ایک شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ کے کام کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالے گا کہ یہ جو گناہ کا کام ہے یہ بہت برا عمل ہے، وہ اچھائی کر کے پیش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اچھائی کر کے پیش کرے گا۔ اب اس وقت کیا ہے کہ اپنے نفس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے اور شراب حرام قرار دیا گیا۔ اگر ہم شراب پیئیں گے، حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو کل جہنم میں جو فاحشہ اور زانیہ عورتیں ہیں تو ان کی شرمگاہ سے جو نکلے گا وہ دیا جائے گا، خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ اگر اس کو وہ نظر میں رکھتا ہے فوراً توبہ کرے گا کہ نہیں، یہ بہت سخت پکڑ ہے۔ حالانکہ نفس آمادہ کر رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ جاؤ شراب پی لو، تمہارا ٹینشن دور ہو جاوے گا، گھر میں اتنے حالات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، اللہ کا حکم ہے، شراب حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اگر شراب پیئیں گے، حدیث کے اندر کہا گیا کہ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا، توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اگر یہ ذہن میں بات رکھے گا تو شراب نہیں پیے گا۔ اب یہ نفس کیا ہے، آمادہ تو کر رہا ہے لیکن اس پر کنٹرول کرنا، یہ کیا ہے، صبر علی المعصیت، یعنی گناہوں سے بچنا۔ اب دیکھیے ایک آدمی ہے زناکاریوں میں مبتلا ہے، کیا ہے، زناکاریوں میں مبتلا ہے، اس کا دن رات کا کام ہے منہ کالا کرنا، لڑکیوں کے ساتھ غلط کرنا۔ لیکن اب دیکھیے جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ دن رات اسی میں ملوث ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پر غور کرتا ہے۔ کیا غور کرتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے قریب جانا بھی گناہ ہے۔ اگر آیت پر وہ غور کرتا ہے تو وہ زنا سے رک جائے۔ حالانکہ اس کا نفس وہ یہ بہکا رہا، شیطان اس کو بہکا رہا ہے کہ تم یہ گناہ کر لو، لیکن جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو شخص جہنم پر یقین رکھتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری ہر حرکت کو اور کل قیامت میں سر عام ہم لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، تو پھر وہ اس گناہ سے رک جائے گا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر علی المعصیت، گناہ سے رک جانا۔ اس کے لیے کہا گیا کہ آپ نکاح کیجئے لیکن زنا مت کیجئے، زنا کے قریب بھی مت جائیے، ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ صبر علی المصیبت۔ کیا ہے؟ صبر علی المصیبت۔ یہ اس کو کہتے کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ، ابھی میں بتایا کہ کسی کو بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دی، کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کر دیے، وہ علاج کروا رہا ہے، وہ دوا کھا رہا ہے، لیکن اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس بیماری میں کہا گیا کہ آپ صبر کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، واویلا مت کیجئے، شکوہ شکایت مت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی یہ ملا تھا کہ ہمیں یہ بیماری میں مبتلا کر دیے۔ اگر اس طریقے کا لفظ نکالیں گے تو آپ ایمان سے بھی خارج ہو سکتے ہیں اور یہ کفریہ والا الفاظ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، ایک سگا بیٹا تھا، مثال دے رہا ہوں، ایک سگا بیٹا تھا، آپ کا بیٹا کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا،
اور اس کے بعد آپ واویلا کر رہے ہیں اور شکوہ شکایت کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ میرا ہی بیٹا اللہ کو ملا تھا، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس طریقے سے کہیں گے آپ کفر میں مبتلا ہو جاویں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہماری جان اور مال کا مالک ہے۔ ہم جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ ہماری جان کا بھی مال کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، انہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے جان اور مال کا مالک اللہ ہے۔ ایک گھر کا مالک ہے کوئی، مثال کے طور پر 2 منزلہ کسی کا گھر ہے۔ اب وہ 2 منزلہ کے گھر کا مالک ہے۔ اب وہ 2 منزلہ میں وہ مالک صاحب اوپر کی منزلہ میں جو چاہے رکھ سکتے ہیں، نیچے کے منزلہ میں کوئی جو چاہے رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کو بولنے کا حق نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کیوں اوپر کیوں رکھا یہ چیز، اس کو نیچے کیجئے، یہ نیچے میں کیوں آپ رکھے، اس کو اوپر کیجئے۔ بھائی وہ مالک صاحب ہے، ان کا مکان ہے، وہ جس طرح چاہے وہ رکھیں گے۔ مثال کے طور پر ان کا بہت بڑا باغ ہے، باغیچہ ہے۔ اب وہ 2 گھوڑا خرید کے لایا۔ اب وہ 2 گھوڑا کو الگ الگ جگہ میں باندھا، ایک ساتھ نہیں باندھا، تو دوسرا کو بولنے کا تو حق نہیں ہے یا کہ بھائی آپ نے یہ گھوڑا کو الگ الگ کیوں باندھا، ایک ساتھ باندھ دیتے۔ اب یہ مالک ہے بھائی، ان کا گھوڑوں کا بھی اس جگہ کا بھی تو بولنے کا حق تو نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہماری جان کا بھی مالک ہے، ہمارا مال کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کے بعد جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو لے لیتے ہیں۔ اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اب یہ اسی کو کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ صبر علی المصیبت۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کو اللہ تعالیٰ بیماریوں میں، تکلیفوں میں، درد میں، یا پھر کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس پر صبر کرتا ہے تو کیا اجر و ثواب ہے، کیا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر اجرہم بغیر حساب۔ حافظ صاحب بتا دیے جزاک اللہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کو اتنا اجر و ثواب دیں گے کہ اس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا، کوئی حساب نہیں ہے، اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے کہ اس کا جب اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دے رہے ہیں کہ بغیر حساب کے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو جاوے اس کو ٹینشن کیا لینے کا، یقیناً اس کی دنیا بھی بنیں گی، آخرت بھی بنیں گی۔ اگر دنیا کسی نہ طرح نہیں بنا، خدا نہ خواستہ، تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ بھائی اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ہم دنیا میں مثال دیتے ہیں کہ فلاں نیتا صاحب سے ہماری تعلقات، فلاں ایس پی صاحب سے ہماری تعلقات ہے، ہمیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک مطلب مثال میں دے رہا ہوں، میں غلط نہیں کر رہا کسی کو۔ تو ہم دنیاوی زندگی میں بولتے ہیں کہ فلاں لوگوں سے ہماری تعلقات ہے، بڑے بڑے لوگوں سے میرا ہاتھ ہے، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے جو سارے لوگوں کا بادشاہ، جو سب سے بڑے، کون؟ اللہ۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا ان اللہ مع الصابرین، تو پھر آخرت میں آپ کے لیے کامیابی ہوں گی یا نہیں؟ اللہ آپ کو جنت نصیب کرے گا یا نہیں؟ تو اس لیے مصیبت آ جاوے، پریشانیاں آ جاوے، صبر کرنے کا، کیا کرنے کا ہے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنے ہوں گے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک مرتبہ ان کے شوہر گھر میں تشریف لاتے،
اور چہرے میں خوشی کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں. خوشی یعنی بہت زیادہ چہرے میں جو ہے خوشی کے اثرات دکھ رہے ہیں. تو ان کی بیوی عرض کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایک ایسی حدیث سن کر آیا ہوں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آوے یا کوئی درد تکلیف میں آپ مبتلا ہو یا کسی کا انتقال ہو جاوے تو آپ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا کو یاد کر لیتی ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں تو وہ صبر کرتی ہے اور صبر کرنے کے ساتھ اس دعا کو پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ تعالیٰ ان کے مالک تھے, اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ایک دن تو ہمیں بھی جانا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ جب کوئی صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو بدلہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی اہلیہ یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے, اور صبر کرتی ہے. اب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی اس سے پہلے یعنی نکاح سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر جیسا کون ملیں گے. ابھی نکاح کا پیغام نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر انتقال کر گئے, اب مجھے ان کے جیسا کہاں ملیں گے, اتنے سیدھے سادھے اللہ والے اخلاق والے, ایسے تو ملنا بہت مشکل ہے. لیکن اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ بڑی خوشی ہوئی. اب بولی کہ یہ تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا. لیکن وہ کہتی ہے کہ میری 3 شرطیں ہیں, میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں. ایک یہ کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جاوے جو آپ کے طبیعت کے خلاف ہو اور آپ کے خلاف ہو, کہیں ایسا نہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلی جاؤں. تو میں بہت غیرت مند عورت ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد یہ عرض کرتی ہے کہ میں عمر رسیدہ ہوں, یعنی میں بڑی عمر کی ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ کہتی ہے کہ میں بال بچے والی ہوں, میں بال بچے والی ہوں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہاری جو بیجا غیرت ہے اللہ اس کو دور فرمائے. یعنی جو تم ہے غیرت مند آ جاتی ہے بار بار میں تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری عمر بہت زیادہ ہے تو میری عمر بھی چھوٹی نہیں ہے, میں بھی عمر والا ہوں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہوں گی تھوڑی, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں بھی عمر والا ہوں, چھوٹا نہیں ہوں. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو بال بچے ہیں وہ اب میرے بھی بال بچے ہیں, وہ اب میرے بھی بال بچے ہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کی کہ یہ جو میں دعا پڑھتی تھی, کون سی دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, اور میں نے صبر کیا, اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر سے بھی بہتر شوہر عطا فرمائے. اور کون آئے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے مصیبت میں چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقام و مرتبہ میں درجہ میں بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بیماریوں میں تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں.
یعنی ایسے اعمال وہ کر رہا ہے کہ اس اعمال کی وجہ سے اس درجہ تک، وہ بلند مرتبہ تک، وہ اعلیٰ مرتبہ تک وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے کچھ گناہ کی وجہ سے، حالانکہ عبادت کر رہا ہے لیکن کچھ تھوڑا بہت گناہ کی وجہ سے اس اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو ہم لوگ بہت زیادہ جلدی طعنہ دے دیتے ہیں کہ نہیں یار اس کو پکڑ ہوئی ہوگی، یہ کوئی غلط کام کیا ہوگا اس کی وجہ سے اس کو پکڑ ہوئی ہوگی۔ ایسا کہنا بہت غلط بات ہے، گناہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں وہ نیک آدمی ہو اور اللہ تعالی ہماری پکڑ کر لے وے، کیا پتا وہ نیک آدمی تھا اور اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیا۔ کبھی کبھی عام طور پر انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو بیماری ہم کو آئی ہے یا کوئی مصیبت یہ کہیں میرے گناہ کی وجہ سے ہے یا اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد کہ جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، جس تکلیف میں، جس بیماری میں اگر آپ اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں، اگر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں مصیبت میں بھی، تو سمجھیے کہ یہ اللہ کے طرف سے امتحان ہے، یہ اللہ کے طرف سے امتحان ہے، عذاب نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا کوئی درد ہے یا کوئی اور پریشانیاں ہیں جسمانی اعتبار سے، اور اس کے باوجود یا اور کوئی گھر کے حالات ہو، اس کے باوجود آپ اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے گناہوں کو جو تھوڑا بہت چھوٹا گناہ ہو رہا اس کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ مصیبت میں، پریشانیوں میں آ کر اللہ کو بھول جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، واویلا انداز مچا رہے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ اللہ کا کہیں نہ کہیں عذاب ہے۔ تو یہ بہت بہترین ایک جواب دیا گیا ہے، اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ میں اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت